السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے دلوں کو زندہ کرنا۔ آج اسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسان تو زندہ ہیں مگر انسانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے ہونے کا جو ہے پکا یقین مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اصل میں اسی سے جو ہے اسی بات سے دل جو ہے خالی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے دل زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر ہمیں حقیقت سے آگاہ کرایا کہ اس سارے فساد کی جڑ فقط انسان ہے۔ جتنا دنیا میں فساد نظر آتا ہے اس کی بنیاد انسان ہی ہے، جانور نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ کبھی سنا آپ نے کہ بھیڑیوں نے مل کر دوسرے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا ہو؟ نہیں۔ شیروں نے مل کر انسانوں پر حملہ کر دیا ہو؟ نہیں۔ انفرادی طور پر تو کسی ایک جانور نے ایسا کیا ہوگا، اجتماعی طور پر تو کبھی ایسا نہیں کیا، جبکہ انسان اجتماعی طور پر ایسا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مفاد کی خاطر باقی دنیا کے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ تو فساد کی جڑ یہ خود انسان ہے۔ کبھی درندوں نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، کبھی آپس میں انہوں نے جوڑ نہیں کیا کہ ہم مل کر انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ انسان مل کر تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر اس حقیقت کو کھولا۔ لوگوں، فساد کی جڑ تمہیں بتا دی جائے، سنو، ذرا دل کے کانوں سے سنو۔ ارشاد خداوندی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو فساد کی بنیاد خود انسان ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر بگڑ گیا ہے تو پھر بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کی کوئی صورت ہوگی؟ تو انبیاء کرام نے وہ ڈور کا سرا بھی ہاتھ پکڑا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو، جب مچھلی گلنا سڑنا شروع کرتی ہے تو ہمیشہ سر کی طرف سے گلنا سڑنا شروع کرتی ہے۔ انسان میں جب بھی فساد آتا ہے ہمیشہ اس کے دل کے راستے سے آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا عضو جو خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے،
دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے نور نبوت عطا کیا ہے، نور بصیرت عطا کیا، نور ایمان عطا کیا، نور خرابت عطا کیا۔ انہوں نے صحیح اس مرض کی نشاندہی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی مدد فرمائی، انہیں حقائق سے آگاہ کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے ملکوت کی سیر کرائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارنا حقائق الدنیا کما ہی، اے اللہ چیزوں کی جیسی حقیقت ہے ہمیں وہ حقیقت آپ عطا فرما دیں۔ تو حقیقتوں کا پتہ انبیاء کو چلا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عقل سلیم عطا کی تھی، فطرت سلیمہ عطا کی تھی کہ انہوں نے صحیح اس مرض کی تشخیص کر لی کہ انسان کے بدن میں بگاڑ کیسے آیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی جسد بنی آدم لعضون اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دیکھو انسان نبوت سے اس مرض کی تشخیص کیسے ٹھیک ہو رہی ہے کہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس عالمگیر فساد کی جڑ انسان ہے، اور انسان کے فساد کی بنیاد اس کا بگڑا ہوا دل ہے۔ یہ جو دل ہے یہ ہے تو چھوٹا سا، مگر بہت ہی کوئی گہری چیز ہے۔ یہ چھوٹا سا عجوبہ ہے، یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، خبردار بھی ہے، یہ مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، یہ متقی بھی ہے، گنہگار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، یہ مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، یہ مقتول بھی ہے، تلوار بھی ہے، گل بھی ہے تو یہ خار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے تو یہ خریدار بھی ہے۔ اگر یہ عشق کی محفل میں مدہوش ہے تو یہ عقل کی محفل میں عیار بھی ہے۔ یہ بگڑے تو بت کا بندہ ہے، اگر سنورے تو اپنے رب کا پرستار بھی ہے۔ دل کا رخ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہمیں آج کی محفل میں اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی گاڑی کس رخ پر چل رہی ہے۔ کیا یہ دنیا کی محبت سے لبریز ہو چکا اور فقط دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر وقت مصروف ہے، یا یہ اللہ رب العزت کی محبت سے بھر گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہ ہر وقت کوشاں ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ یہ روشنی دل سے ملے گی، یہ مینار نور ہے انسان کے لیے۔ چنانچہ انسان کا دل اتنا بگڑ چکا کہ آج اس میں انسانیت کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس
نفسا نفسی کے عالم میں ہر ایک اپنے مفاد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایثار جس چیز کو کہتے ہیں آج وہ زندگیوں سے نکل بھی گئی۔ جب انسان کے دل میں کسی کا درد نہ ہو تو پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا آپ بتائیے، کئی مرتبہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں مچھر مر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اخباروں میں یہ خبر پڑھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلاں جگہ لاکھوں مچھر مر گئے؟ بڑی افسوسناک خبر کہ فلاں جگہ لاکھوں مکھیاں مر گئیں، اس لیے کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جب انسان خود غرض بنتا ہے تو دوسرے انسان اس کی نظر میں مکھی مچھر کی مانند بن جاتے ہیں۔ ان کے گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے معصوم بچے ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں اور ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو در بدر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کرنے والے کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں، میری بات مانی جانی چاہیے۔ اسی لیے انسان کے سنورنے کے لیے اس کے دل کا سنورنا لازمی اور ضروری ہے، اور دل کیوں نہیں سنور رہا؟ اس لیے کہ خود غرضی کی زندگی آ گئی ہے۔ کسی کا ایک شعر ہے، رام رام جپ دیاں میری جبیا گھس گئی، رام رام جپ دیاں میری جبیا گھس گئی، رام نہ دل وسیا اے کے دھاڑ پئی، کہ رام رام کر کے میری زبان گھس گئی ہے اور رام دل میں نہ بسا، یہ مصیبت کیا بنی ہے۔ جب دل میں ہی پاپ کی گھنٹی ہے تو اس میں رام جپنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا آج اسی طرح ہوتا ہے کہ کہنے والے زبان سے انسانیت کے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں اور ان کے عملوں کو دیکھیں تو انسانیت کا جنازہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ آج عملوں کو دیکھیں تو انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل کی گھنٹی کھلی نہیں ہوتی۔ اس وقت انسانوں پر ایک عجیب سے حالات ہیں، انسانیت پریشان نظر آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد ہماری اپنی غفلت ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو بیماریوں کا علاج کیا ہوتا تو آج پریشانی کے یہ دن ہمیں دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ ایک مدت عمر ہم نے غفلت میں گزار دی، اپنے دلوں سے غافل، اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر، اور اسی میں ہم نے زندگی کی کامیابی سمجھ لی۔ اس وجہ سے آج یہ فساد بڑھتا ہی چلا گیا۔ یاد رکھیے کہ ہر فساد کی بنیاد یہ خود غرض دل ہے۔ دلوں کے اندر جو خود غرضی چھپی ہوئی ہے، مفاد پرستی چھپی ہوئی ہے، کسی بھی سطح کی ہو، یہ اصل بنیاد ہے انسانوں کی پریشانی کی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ایمان کے نور سے معمور کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل کو بھر لے، تو پھر انسان کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہو جائے گا، اور جب درد پیدا ہوگا تو پھر اس کا ایٹیٹیوڈ انسانوں کی طرف ہوگا۔ یہ ہوتا ہے انسان کی کہانی بیان کرنا، وہ کہانی بیان کرتے ہوئے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے ایک عورت کا اپنے گھر کی، اپنے خاوند کی پریشانیاں بیان کرنا، وہ بیان بھی کر رہی ہوتی ہے اور آنکھوں میں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے بیان کرنے میں اور اس کہانی کے بیان کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم انسانیت کی پریشانی کی کہانی بیان کرتے ہیں، عام قصہ گوئی کی طرح۔ جب دل میں
اللہ رب العزت کی محبت ہوگی، پھر جب ہم انسانیت کی پریشانی کی کہانی بیان کریں گے تو ہمارا حال اس عورت کی طرح ہوگا جو گھر کی پریشانی کی بات کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح برسات برس رہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے دلوں کی اصلاح فرمائی تو ان کے دل میں انسانیت کا یہ درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا، چنانچہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایسا جذبہ بھر گیا کہ انہوں نے ایسی مثالیں دکھائیں کہ تاریخ انسانیت ایسی مثالیں دکھانے سے قاصر ہے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ کو اگلی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ زندگی کے اندر پروردگار ہمارے دلوں کو سدھار کر سیدھے راستے پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔